بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کچھ نیٹ ورک کا ایشو بھی ہو گیا اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہماری سٹوری جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو پائی۔ آج آپ کی بہن آپ کے لیے بہت ہی زبردست کہانی لے کر آئی ہے جس سے ضرور آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میں دلہن کا بھاری جوڑا پہنے سج دھج کر اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بے صبری سے اپنے شوہر فہد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دلہا اندر داخل ہوا، لیکن میرے پاس آنے کی بجائے وہ سیدھا الماری کی طرف چلا گیا اور جنونی انداز میں کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ الماری سے کپڑے اور چیزیں اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکنے لگا اور طیش میں آ کر ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ جب ملازمہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو وہ اس پر شدید غصے سے چیخنے لگا کہ میرا سامان کہاں ہے۔ میں ششدر اور شدید حیران تھی کہ آخر شادی کی پہلی رات وہ کس سامان کی بات کر رہا ہے اور اسے یوں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں اندر تک خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دل دھڑکنے لگا اور میں ڈر کے مارے بستر کی ایک سائڈ پر بالکل دبک کر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی کہ خدا جانے اب ہونے کیا والا ہے، کیونکہ الماری کو دھکا دے کر وہ غصے میں میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ اور میرا نام ندا ہے اور ہم اپنے باپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ میں اپنی دونوں بڑی بہنوں سے سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی اور آنکھوں کا تارا بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں دیا تھا، میرے باپ کی یعنی کہ کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میرے ابا ایک چھوٹے سے کمرے میں کپڑے سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ دن رات محنت مشقت کر کے بڑی محنت سے گھر کے روزمرہ کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ جیسے جیسے ہم تینوں بہنیں بڑی ہوتی گئیں، ابا نے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق میری دونوں بڑی بہنوں کی باری باری بہت اچھے اخلاق والے گھرانوں میں شادیاں کر دی تھی، اور اب آخر میں صرف میری باری باقی رہ گئی تھی۔ بے شک میرا باپ ایک غریب انسان تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک بادشاہ تھا۔ میں اس کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اس نے اپنی غربت کے باوجود مجھے کسی شہزادی کی طرح ناز و نم میں پالا تھا اور کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی یا حسرت محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ بھلے ہی وہ مجھے زیادہ مہنگی چیزیں یا لباس نہ دلا پاتے ہوں، لیکن میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جان لگا دیتے تھے۔ پھر جب میں جوان ہوئی اور میری عمر شادی کے قابل بھی ہو گئی تو میرے لیے مختلف جگہوں سے رشتے آنے لگے۔ ابا کے خاندان کے ہی دور کے کچھ رشتے دار تھے جن کے سارے بیٹے اور بھائی جو تھے وہ دبئی میں ملازمت کرتے تھے اور ان کا کاروبار بہت لمبا پھیلا ہوا تھا۔ ان کا صرف ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ وہ اس شہر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ انہی امیر لوگوں کی فیملی کی طرف سے ایک دن اچانک میرے لیے رشتہ آ گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ بار بار ہمارے گھر چکر لگانے لگے اور سخت ضد کرنے لگے کہ ہمیں اس رشتے کے لیے صرف اور صرف ہاں ہی سننی ہے، انکار نہیں سننا۔ ہم کسی بھی صورت انکار سننا پسند نہیں کریں گے۔ ہم سب گھر والے اس بات پر شدید حیران اور ششدر تھے کہ اتنے امیر اور سیٹھ لوگ ہمارے جیسے غریب خانے پر بار بار آخر کیوں آ رہے ہیں، اور آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ اتنے اتابلے ہو رہے ہیں، اتنے بیتاب ہو رہے ہیں۔ ایک دن ابا کی وہ کزن جو رشتے میں ہماری پھپھو بھی لگتی تھی، ایک بہت ہی بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی میں ہمارے غریب خانے کے دروازے پر آئیں اور ابا کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگیں، اسلم، میں تمہاری بیٹی ندا کو اپنے گھر کی بہو، اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، اور میں کتنی بار تمہارے دروازے پر آئی ہوں، اب تم مجھ سے کوئی انکار مت کرنا۔ دیکھو میں خود کتنی بار چل کر تمہارے چھوٹے سے گھر میں آئی ہوں۔ ابا نے بہت ادب اور احترام سے کہا، باجی، یہ تو آپ کی بڑی محبت اور بڑا پن ہے کہ آپ اتنی بار ہمارے گھر آئی ہیں، لیکن میرا دل بالکل نہیں مانتا کہ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی اتنی دور کسی دوسرے شہر میں کر دوں۔ یہ میری لاڈلی ہے اور اسے دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی اپنے ہی شہر میں کہیں نزدیک کروں، اتنا نزدیک کہ مجھے وہاں جانے میں 10 یا 15 منٹ لگیں اور میں اپنی بچی کو جب بھی چاہوں اسے مل کر آ جاؤں، اسے دیکھ کر آ جاؤں۔ اس بات پر وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اسلم، صرف 3 گھنٹے کا تو سفر ہے،
یہ کوئی زیادہ دور تو نہیں ہوتا، لوگ تو اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں صرف ان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور ایک تم ہو کہ محض 3 گھنٹے کی سفر کی وجہ سے اتنا ڈر رہے ہو۔ بس اس بار میں تمہارے گھر آئی ہوں تو اب کسی بھی صورت انکار سن کر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ابا ان کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اچھا، ہم آپس میں پورا خاندان یعنی پورے گھر والے مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے کل آپ کو فون پر بتا دیں گے۔ انہوں نے ہمارے ہاں بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہمارا وہ کھانا کھایا تھا جو نارمل حالات میں ہمارے گھر پر بنتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر خاموشی سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں ابا کی طرف دیکھ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے ندا کہ ابا، آخر ایسی بات کیا ہے کہ یہ لوگ بار بار ہمارے گھر کا چکر کاٹ رہے ہیں اور باضد ہو کر رشتہ مانگ رہے ہیں؟ یہ اتنی امیر اور سیٹ فیملی ہے، کیا ان کو اپنے برابر کی کوئی اور لڑکی یا رشتہ نہیں ملتا؟ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی کہ یہ لوگ بار بار ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ ابا میری ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ آخر اس میں کون سی چھپی ہوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کو کون سے اچھے رشتوں کی کمی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری پرانے رشتہ داری اور محبت کی وجہ سے آئے ہوں، کیونکہ ان کے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ میں بڑی دوستی، بڑا پیار، بڑا سلوک تھا، اور یہ جب بھی مجھ سے ملتی ہیں ہمیشہ بڑے پیار، خلوص اور عزت سے پیش آتی ہیں۔ نہ جانے کیوں میری ماں کے دل کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اور ایک نامعلوم سا ڈر لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ابا اور اماں نے آپس میں سوچ سمجھ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن ابا اور چچا لوگ ان کا لڑکا دیکھنے کے لیے ان کے گھر شہر چلے گئے۔ جب لڑکا دیکھ کر ان سے مل کر واپس آئے تو انہیں وہاں کا ماحول اور سب کچھ بہت ہی اچھا اور شاندار لگا تھا۔ ان کا گھر بھی کسی محل کی طرح بہت بڑا اور بہت پیارا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس لڑکے کے 3 بڑے بھائی ملک سے باہر یعنی دبئی میں بڑی ملازمتیں کرتے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا اور ہر مہینے ڈھیر سارا روپیہ پیسہ پاکستان اپنے گھر بھیجتے تھے، اس لیے وہ بہت ہی بڑا اور شاندار گھر بنا چکے تھے۔ انہوں نے ابا سے یہ صاف اور واضح کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا گھر اسی چھوٹے لڑکے کے نام پر ہے جس کا میرے لیے رشتہ آیا تھا اور اس کا نام فہد تھا۔ یوں رشتہ پکا ہو گیا، بات چیت فائنل ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں ہماری منگنی کی رسم بھی طے پا گئی تھی۔ منگنی کے موقع پر میرے لیے وہ اتنے سارے قیمتی کپڑے، برانڈڈ تحائف اور سونے کے بھاری سیٹ لے کر آئے تھے کہ میرے خاندان کے جتنے بھی لوگ اور رشتہ دار جمع تھے سب شدید حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اسلم نے اتنی بڑی اور امیر جگہ اپنی بچی کا رشتہ کیسے کر دیا۔ منگنی پر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی بڑی اور قیمتی گاڑیاں ہمارے غریب خانے کے دروازے پر آ کر رکی تھیں کہ محلے دار بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے اس غریب کے گھر میں اتنے امیر خاندان میں کیسے رشتہ ہو گیا۔ میری دونوں بڑی بہنیں بھی یہ سب دیکھ کر دنگ تھیں اور یہاں تک کہ میری بہنوں کے سسرال والے بھی حسد اور حیرت سے سوچ رہے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے ندا میں جو اتنے امیر لوگوں نے اتنی منتیں کر کے بار بار دروازے پر آ کر رشتہ لیا ہے۔ رشتہ ہوئے مشکل سے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر آئے اور بار بار اصرار کرنے لگے کہ ہمیں جلد از جلد شادی کرنی ہے، شادی کی تاریخ رکھنی ہے۔ ابا نے پریشانی میں کہا کہ میں ابھی اتنی جلدی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، مجھے اس کے لیے تھوڑا بہت جہیز اور سامان بنانا ہے جس کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ اس پر وہ لوگ صاف کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے کسی جہیز یا سامان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا گھر تو پہلے ہی ہر طرح کے قیمتی سامان سے بھرا پڑا ہے۔ میرے ہونے والی ساس مسکرا کر کہنے لگی، اسلم بھائی، میں نے تو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اپنے بڑے بیٹوں کے پاس دبئی چلی جاؤں گی، کیونکہ وہ وہاں پر مکمل طور پر سیٹ ہو چکے ہیں اور یہ پورا گھر اور اس میں جتنا بھی سامان ہے وہ سب فہد کا ہے، اس میں ہر ایک ضرورت کا سامان موجود ہے، پھر آپ کو خوامخواہ رقم خرچ کر کے سامان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے جب بار بار ابا سے ضد کی اور بار بار یہی دہرایا کہ سامان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے، تو ابا نے ان کی بات مان لی
اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی اس شدید ضد اور اصرار کی وجہ سے صرف ایک ہفتے بعد شادی اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی تھی اور میری رخصتی کا دن تھا۔ شادی کے موقع پر سب نے دیکھا کہ میرا شوہر فہد بھی شیروانی میں بہت خوبصورت اور شاندار لگ رہا تھا۔ شادی پر ان امیر لوگوں نے بہت ہی بھاری بری اور تحائف کی نمائش کی تھی۔ مطلب اتنی زبردست اور اعلیٰ جگہ میری شادی ہوئی تھی کہ شادی کا حال بھی ایک بے حد خوبصورت اور پرتعیش اور شاندار منظر پیش کر رہا تھا، جو وہاں موجود ہر فرد کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تمام تر سجاوٹ، روشنیاں اور شاہانہ انتظامات کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت سے دنگ رہ گیا تھا کہ میں اپنے تمام ارمانوں اور خوابوں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ رخصت ہوئی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی۔ جیسے ہی گاڑی سے نکل کر اس بڑے محل نواب بنگلے کے مین گیٹ پر اتری تو ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ اتنی بڑی اور شاندار کوٹھی تھی کہ جیسے میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں کہ میں اس دنیا کی کہ کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ ہر کام کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، وہاں ہر کام کے لیے الگ سے ملازمہ تھی، لیکن فیملی میں ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے تینوں بھائی ملک سے باہر ہوتے تھے اور صرف میرا شوہر فہد اکیلا یہاں اس بڑے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ گھر کی دیکھ بھال کے لیے تمام نوکر چاکر ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ سسر کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ مجھے جب ایک بہت ہی پیارے، وسیع اور پرتعیش کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شاہانہ کمرے میں بیٹھ کر میں خود عجیب سی لگ رہی ہوں، کیونکہ اس کمرے کی ہر چیز مجھ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور قیمتی بھی تھی۔ شادی کا جوڑا بھی ابا نے اپنی غریبانہ استطاعت کے مطابق ہی بنایا تھا۔ ان لوگوں نے جو رسومات ہوتی ہیں نئی دلہا دلہن کی وہ ادا کیے بغیر ہی سیدھا مجھے میرے کمرے میں لے آئے تھے، اور میں حیران تھی کہ یہ سیدھا کمرے میں کیوں لے آئے، لیکن یہاں جو کچھ بھی میرے سامنے تھا وہ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ میری ساس میرے پاس کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ باہر آئے ہوئے تمام خاص مہمان اور رشتے دار دلہن دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کپڑے تبدیل کر لو۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ یہ جو لہنگا تم نے پہنا ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن فی الحال تم اسے چینج کر دو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں بیوٹی پارلر سے آئی ہوئی لڑکیاں آتی ہی ہوں گی، وہ تمہیں اچھے سے تیار کریں گی۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، اور میں ان کی اس بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انہیں میرے باپ کا دیا ہوا جوڑا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اتنے میں دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں جنہوں نے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تھیلے پکڑے ہوئے تھے اور مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، میڈم ہمیں بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ کو ریڈی کرنا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کو تیار کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک انتہائی اچھا لباس نکالا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سرخ مائل رنگ کا لہنگا تھا جو بہت ہی بھاری، نایاب اور انتہائی قیمتی تھا۔ مجھے وہ لباس پہنایا گیا اور ان لڑکیوں نے صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر مجھے ایسا بہترین تیار کر دیا کہ جب میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی میں ہوں۔ آج سے پہلے میں کبھی اتنا اچھا تیار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے اتنا اچھا میک اپ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ولیمے کی رسموں کے لیے مرکزی ہال میں لے جایا گیا جہاں شہر کے بہت سارے نامور لوگ اور رشتے دار جمع تھے۔ وہاں ہماری تمام رسمیں ادا کی گئیں اور تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد مجھے دوبارہ اسی بڑے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ مجھے رہ رہ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور جیسے ہی آنکھ کھولوں گی تو یہ سب غائب ہو جائے گا، میرا خواب ٹوٹ جائے گا۔ میں دلہن بنی بستر پر اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرے شوہر فہد کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ پر ایک نظر ڈالے بغیر سیدھا الماری کے پاس جا کر اس کے دونوں دروازے کھول کر کھڑے ہو گئے۔ اصولاً تو انہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا، اس میں سے وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے لگے۔ ان کا انداز دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگلوں کی طرح کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں۔ کافی دیر تک وہ الماری کے ہر کونے کو الٹ پلٹ کر ڈھونڈتے رہے، اور جب وہ چیز انہیں نہیں ملی تو وہ شدید غصے میں زور زور سے ملازموں کو بلانے لگے۔
میں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں بستر پر دلہن بنی بیٹھی اپنی بیوی نظر نہیں آئی، اور وہ کوئی چیز ڈھونڈنے میں اتنے جنونی ہو رہے ہیں کہ انہیں میرے وہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ذرا برابر بھی۔ ان کی زوردار اور چیخنے کی آواز سن کر ملازمہ بھاگتی ہوئی گھبرائی ہوئی حالت میں کمرے میں آئی تو وہ ایک دم سے اس پر چیخنے لگے، کہنے لگے میرا سامان کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہے تم نے؟ ملازمہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی صاحب وہ سامان تو بڑی بیگم صاحبہ نے یہاں سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فہد اور زیادہ شدید غصے میں آ گئے اور دھاڑتے ہوئے بولے کہ کس کی ہمت ہوئی میرے کمرے سے میرا سامان اٹھانے کی؟ کس نے اتنی جرت کی کہ وہ میرے کمرے تک آ گیا؟ 1 منٹ کے اندر میرا سامان لا کر دو ورنہ میں اس کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں ان کے اس خوفناک روپ کو دیکھ رہی تھی اور ڈر کے مارے سمٹ کر بستر کی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تھی کہ پہلے تو وہ شخص جب میرے گھر پر موجود تھا، میرے ہی گھر پر بڑے تمیزدار اور اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، سب سے بڑے اچھے سے بات کر رہا تھا، بڑے آرام سے بیٹھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، لیکن یہاں اپنے گھر آتے ہی اسے اچانک سے کیا ہو گیا؟ اور آخر ایسا کون سا سامان ہے جسے وہ اس قدر بے چینی اور پاگل پن سے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ غصے میں شور مچاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور اللہ جانے ان کا کون سا ایسا ضروری سامان تھا جو انہوں نے وہاں سے ماں سے جا کر لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ملازمہ واپس کمرے میں آئی اور مجھ سے شفقت سے کہنے لگی بیگم صاحبہ صاحب ابھی کسی کام سے باہر چلے گئے ہیں اور وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، آپ بالکل پریشان مت ہوں، یہ میں آپ کے لیے دودھ کا گلاس لائی ہوں، آپ اسے پی لیں، اور اگر آپ کو کھانے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے تو وہ بھی لا دیتی ہوں، یہ تازہ پھل کاٹ کر میں نے رکھ دیے ہیں، اگر آپ کو بھوک لگے تو کھا لیجئے گا، صاحب کا فی الحال کچھ پتہ نہیں کہ کب لوٹیں گے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں جب تک وہ آ جائیں گے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی اور میری نظر جب دیوار پر لگی گھڑی کی طرف پڑی تو رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے۔ 2 بجے کا وقت تھا اور صاحب شادی کی پہلی ہی رات کسی کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کتنا عجیب و غریب کام ہے جو رات کے 2 بجے یاد آ گیا، اور پھر میں نے بستر پر پیچھے ٹیک لگا لی، کھانا پینا تو دور کی بات، خوف اور پریشانی سے میری بھوک بالکل اڑ چکی تھی، اور اپنے شوہر کے اس پراسرار رویے کو دیکھ کر تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے مزید گزر گئے، لیکن میرے شوہر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں غائب ہے اور اچانک سے کہاں چلا گیا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی تھی۔ جب میں سیدھی ہو کر لیٹی تو کمرے کا اے سی چل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور پہلی بار میں نے اتنا ٹھنڈا کمرہ دیکھا تھا، اس لیے میں نے پاس پڑا ہوا گرم کمبل اپنے اوپر لے لیا اور انہی بھاری دلہن کے کپڑوں اور زیورات میں سو گئی۔ جب صبح میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے سیدھا میری جو نظر تھی وہ گھڑی پر جا ٹکی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں شدید حیران اور سراسیمہ ہو کر جلدی سے اٹھ بیٹھی کہ میں شادی کی پہلی صبح 10 بجے تک سوتی رہی۔ ایسا تو میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں دن کو 10 بجے تک سوئی ہوں۔ پھر میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو میرا شوہر مجھے پھر سے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں جلدی سے اٹھ کر الماری کی طرف گئی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں فہد کے ساتھ ساتھ میرے بھی کافی سارے نئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک ہلکا پھلکا لباس نکالا اور غسل خانے میں جا کر تبدیل کیا، اپنی بھاری جیولری کو اتارا، تمام بھاری زیورات اتارے جنہیں پہنے ہوئے ہی رات کو میں سو گئی تھی۔ پھر میں نے منہ دھو کر تھوڑا تازہ دم ہوئی تو دل میں شدید تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں ہے اور یہ لوگ مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہیں۔ رات کو کسی کام سے گیا تھا، وہ واپس آیا بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے اس گھر کا ماحول بے حد عجیب تھا اور وہ اتنا بڑا اور پھیلایا ہوا گھر تھا کہ مجھے خود پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر سے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے۔ میں ایک بار ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی اور پھر ادھر ادھر سنسان راہداریوں کو دیکھ کر دوبارہ گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کاش کوئی کمرے میں آئے اور مجھے بتائے۔ تقریباً اس طرح کرتے کرتے آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ آدھا گھنٹہ میں یوں ہی اکیلی پریشان بیٹھی رہی تو پھر وہی ملازمہ
اس نے آ کر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں اسے دیکھ کر امید سے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر ضرورت ہو تو بتا دیں، میں حاضر ہوں۔ میں نے گھبرا کر ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ فہد کہاں ہیں؟ ابھی میں نے اتنا پوچھا ہی تھا کہ وہ فوراً بات کاٹ کر بولی، صاحب تو بڑی بیگم صاحب کے کمرے میں سو رہے ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں اٹھتے۔ آپ سو رہی تھیں تو اس لیے انہوں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، جب اٹھیں گے تو خود ہی آپ کے پاس کمرے میں آ جائیں گے۔ آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ناشتہ یہاں کریں گی یا باہر چل کر ہال میں ناشتہ کریں گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں کہا تھا کہ مجھے ناشتہ یہیں کمرے میں لا دو۔ نہ جانے کیوں میرا باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، اور آخر کار اس نامعلوم گھر میں میرا پہلا دن تھا اور میں سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک ملازمہ ایک بہت بڑی اور سجائی ہوئی ٹرے میں ناشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی، ناشتہ کر کے اگر آپ دوبارہ آرام کرنا چاہتی ہیں تو بے شک کر لیں۔ شام کو 8 بجے آپ کو گاڑی میں لے جائیں گے اور پارلر تیار کرنے کے لیے، کیونکہ آج آپ کا ولیمہ ہے۔ یا ہو سکتا ہے تیار کرنے والی لڑکیاں رات کی طرح پھر ہی گھر پر آ جائیں۔ تب تک آپ اٹھیے گا اور صاحب کی آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ جیسے ہی جاگیں گے آپ کے پاس کمرے میں آ جائیں گے۔ وہ یہ ہدایت دے کر خاموشی سے چلی گئی اور مختلف خوراکوں اور اعلیٰ کھانے پینے کی چیزوں سے بھری وہ ٹرے تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے اتنا کچھ رکھا ہوا تھا لیکن میں شدید پریشان تھی اور کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اکیلی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا کھیل ہو گیا ہے۔ یہ امیر لوگ مجھے پیسے کے بل بوتے پر خرید کے لے آئے ہیں اور نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور مجھے تو یہاں تک بھی شک ہو رہا تھا کہ میرا وہ شوہر بھی نارمل ہے یا نہیں۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے اپنا منہ تک نہیں دکھایا اور جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر مجھ سے ایک بار پوچھا نہیں کہ اس کی بیوی کیسی ہے اور یہ سب کیا عجیب و غریب تماشا چل رہا ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی ماں کے کمرے میں سو گیا۔ اب تو مجھے اپنے شوہر پر بھی شک ہو رہا تھا۔ اپنے مائکے کے گھر میں جب بھی کوئی اس طرح کوئی اچھی اور مزے کی کھانے کی چیز آتی تھی تو میں پیٹ بھر کر خوشی سے کھاتی تھی اور بچا کے اپنے لیے صبح کے لیے بھی رکھ لیا کرتی تھی۔ لیکن آج سب کچھ میرے سامنے شاہانہ انداز میں پڑا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چند نوالے ناشتہ کیا اور بے بسی سے وہیں بستر پر لیٹ گئی۔ اب بھلا ایسی دردناک اور پرسرار حالت میں مجھے نیند کہاں آنی تھی؟ مجھے اپنے غریب لیکن مخلص اماں اور ابا کی شدید یاد آ رہی تھی، اور ان کا پیار، ان کی مسکراہٹ یاد آتے ہی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اس وقت بے حد تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ دل کو انجانا درد اور تکلیف ہو رہی تھی کہ اس طرح گھٹتے کڑھتے اور روتے ہوئے شام کے 5 بج گئے اور باہر دن ڈھلنے لگا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر فہد وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اٹھا کر پہلے میری طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ سرخ ہو رہی تھی جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں ڈر گئی اور خوف کے مارے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازہ پورا کھول کے رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی اور پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ پھر کپڑے نکال کر بغیر کچھ بولے سیدھا غسل خانے میں چلا گیا۔ اس نے جب اپنے کپڑے نکالے تھے تو چیزیں ادھر ادھر ہی پھینک دی تھی اور اپنے کپڑے لے کر چلا گیا۔ جب وہ کافی دیر بعد لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو خاموشی سے جا کر بستر پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے میری طرف ایک سرد نظر سے دیکھا اور کہنے لگا، ناشتہ کر لیا تھا آپ نے؟ میں نے ڈر کر سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ جی کر لیا تھا۔ پھر ایک دم سے اٹھ کر باہر جانے لگا تو اچانک مڑ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ پھر اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور انتہائی سرد اور بے حس انداز میں کہنے لگا، یہاں اس گھر میں تمہیں سب کچھ ملے گا لیکن سوائے میرے۔ اس کے بات کرنے کا انداز اور یہ جملہ کہنے کا طریقہ اتنا عجیب، خشک اور زہریلا تھا کہ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔
نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بغیر مزید کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گڑبڑ ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ شام کو ملازمہ مجھے لے گئی۔ مجھے ایک بہت ہی نفیس، قیمتی اور خوبصورت لباس پہنایا گیا۔ بیوٹی پارلر کی لڑکیوں نے مجھے دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ میرا ولیمہ بہت بڑی دھوم دھام، روشنیوں اور شاہانہ انداز سے ہوا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا، لیکن جب ولیمے کی تمام تقاریب کے بعد مجھے دوبارہ اسی بڑے کمرے میں لایا گیا تو میں اور زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ کل رات تو میں نے سفر اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں سو گئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے اس ویران اور اتنے بڑے کمرے سے شدید خوف آ رہا تھا اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری ساس جو رشتہ ہونے سے پہلے اتنی محبت جتاتی تھی، اتنی گرم جوشی سے بار بار ہمارے غریب خانے پر آتی تھی اور بڑے پیار سے جاتے ہوئے مل کر بھی جاتی تھی اور بار بار منتیں کر کے رشتہ لائی تھی، اس کا اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ بیگم صاحبہ کہاں غائب تھی۔ انہوں نے اکیلے میں آ کر میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ آج کی رات بھی میں اس اتنے بڑے کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور میرے شوہر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا جب اچانک کمرے کے دروازے پر ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز دھڑم سے آ کر گر گئی ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بدحواس ہو کر بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہمت کر کے جا کر باہر دیکھا تو دروازے کے پاس میرا شوہر بے سود اور نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بھاگی کہ یہ اس طرح کیسے گر گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور جب میں اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں بستر کی طرف لانے لگی تو اس کی حالت انتہائی ابتر، دردناک اور عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑوں سے اور اس کی سانسوں سے ایک شدید گندی اور ناگوار بدبو آ رہی تھی، اور وہ بدبو اتنی نامعقوم اور اس کی گرتی ہوئی حالت میں اتنا کچھ تھا کہ میں اسے دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو گئی تھی۔ میں نے بامشکل تمام اپنا پورا زور لگایا اور زور لگا کر اسے سہارا دیا اور بستر پر لا کر لٹایا تھا۔ وہ بستر پر گرتے ہی گہری اور بے سود نیند سو گیا تھا۔ اتنا تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی برا، خطرناک اور شدید نشہ کر کے آیا تھا۔ اب مجھے اس بات پر پورا یقین شک ہو رہا تھا کہ یہ بندہ کسی شدید نشے کا عادی ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے میرا رشتہ لیا ہے۔ رات کو بھی الماری میں جو وہ اتنی بے چینی سے اپنا کوئی ضروری سامان ڈھونڈ رہا تھا، وہ یقیناً اس کا نشہ تھا جو اس کی ماں نے چھپا رکھا تھا۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے اور میرے غریب ماں باپ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا تھا۔ اپنے ایک نشئی بیٹے کو مجھے پلے باندھ دیا گیا تھا اور اتنے پیسے، اتنے گاڑیوں، اتنے کپڑوں اور سونے کا لالچ دکھا کر انہوں نے ایک نشئی اور بیمار بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ایک غریب کی معصوم بیٹی زندگی کیسے گزارے گی۔ وہ وہاں بستر پر لیٹا بے سود کھراٹے لے رہا تھا اور میں صوفے پر اکیلی بیٹھی اسے دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر رہی تھی کہ جیسے ہی صبح ہوگی، صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے بات کروں گی اور ان کو صاف اور واضح بول دوں گی کہ بھائی مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اس جہنم میں نہیں رہنا۔ مجھے اس ایسے انسان کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرے گی؟ میری بہنیں تو خوشی سے کہتی تھیں کہ ندا تم تو اتنے امیر گھر میں چلی گئی ہو، تم تو اب ہماری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھو گی، اتنی بڑی گاڑیوں میں گھومو گی، اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ گی، لیکن یہاں تو محض ایک ہی رات میں میری بس ہو گئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش مجھے موقع ملے اور میں اس جیل سے بھاگ جاؤں اور اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤں۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ کب لگ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلی صبح جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے میں جو منظر دیکھا اس سے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بستر پر بیٹھا ایک چھوٹی سی کاغذ کی پڑیا میں سے سفید پاؤڈر نکالے ہوا تھا اور اس کے نیچے ماچس سے آگ لگا لگا کر کمرے میں بیٹھا، اس کے دھوئیں کو، اس میں سے جو زہریلا دھواں نکل رہا تھا اسے اپنے اندر کھینچ رہا تھا، پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی میں اس ہولناک اور بھیانک منظر کو دیکھ کر حیران اور ششدر کھڑی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تھا مجھے سامنے میری ساس نظر آئی، جو آج 2 دن کے بعد مجھے دکھائی دی تھی۔ 2 دن سے اس نے میری طرف
پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو اس ذلیل حالت میں نشہ کرتے دیکھا، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ایک زوردار ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے وہ پاؤڈر کی پڑیا نیچے قالین پر گرا دی تھی اور الٹا مجھ پر چیختے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ تم اتنی بے حس ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم اسے روک تو سکتی تھی۔ تمہارا شوہر اتنا غلط کام کر رہا ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ان کی بات سن کر، ان کا لہجہ دیکھ کر میں تو ڈر کے مارے سہم کر ایک طرف کونے میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا پیتا ہے؟ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آج تک میں نے ایسے حالات نہ دیکھے ہیں، نہ جانتی ہوں۔ تب انہوں نے اپنے چہرے سے سارا نقاب ہٹا کر مجھے اصل سچائی بتانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹھو، تم بیٹھو اور میری بات سنو۔ پھر تھوڑا سنبھل کر کہنے لگیں کہ فہد میرا بیٹا شروع سے بہت اچھا اور میرا بہت فرما بردار بیٹا رہا ہے، ہم سے بہت پیار کرنے والا تھا، لیکن کچھ سال پہلے اس کی زندگی میں ایک بدسات لڑکی آئی تھی جس نے اس سے وہ دوستی کی، اور دوستی کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو وہ اسے چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتی تھی، صرف وقت گزار رہی تھی۔ لیکن فہد اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد یہ ایسے ہی ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے اس غم میں نشے سے دوستی کر لی ہے اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی جو سمجھدار ہو، جو گھر بنانا چاہتی ہو، غریب گھر کی ہو، غریب خاندان سے ہو، جو ہمارے حالات، ہمارے دکھ کو بھی سمجھے، ہمیں سمجھے اور میرے بیٹے کو سنبھال لے۔ اور اگر تم نے میرے بیٹے کو سنبھال لیا اور اس سے یہ برائی کو نکال کر تم اسے سیدھے راستے پر لے آئی، تو یعنی اس نے یہ نشہ کرنا چھوڑ دیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، تو یہ جو اتنا بڑا بنگلہ ہے اور اس گھر میں ہر موجود قیمتی چیز میں تمہارے نام کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی، اسے لیکن تمہارا مقصد صرف میرے بچے کا خیال رکھنا ہے اور اسے ان بری عادتوں سے دور کرنا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے صاف اور واضح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اصل میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی بہو یا عزت دار بیوی نہیں لائی تھی، بلکہ ایک ایسی مفت کی ملازمہ اور دیکھ بھال کرنے والی نرس لائی تھی جو 24 گھنٹے ان کے بیٹے پر ڈیوٹی دے سکے، جسے بیوی کا نام دیا جائے اور ان کے بگڑے ہوئے نشئی بیٹے کو وہ سنبھالے، اس کا دن رات خیال رکھے، اس نشے کے زہر سے اس کی جان چھڑوانے کی کوشش کرے۔ میں اس شخص کی اتنی پرانی اور شدید نشے کی عادت کیسے ختم کر سکتی تھی، جبکہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسے تو لگتا تھا جیسے اس کمرے میں، اس کی زندگی میں موجود ہی نہیں ہوں۔ تو پھر میں ایسے انسان کے ساتھ کس طرح پوری زندگی چل سکتی تھی؟ میں حیران پریشان بستر پر بیٹھی رہی اور میری ساس مجھے یہ سب لالچ اور باتیں سمجھا کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن جب میری ساس نے فہد کے ہاتھ سے وہ پڑیا دور گرائی جو اس نے پکڑی ہوئی تھی، تو وہ وہیں نیچے قالین پر بے سدھ ہو کر لیٹ گیا تھا اور سو گیا تھا۔ اس کے پاس پڑے ہوئے 2-3 خالی کاغذوں کے ٹکڑوں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پہلے ہی کافی ساری مقدار میں وہ زہریلا نشہ پی چکا تھا۔ جاتے جاتے میری ساس مجھے سخت اور حاکمانہ حکم دے کر چلی گئی تھی کہ اسے زمین سے اٹھا کر اس کے اوپر بستر پر لٹاؤ اور اس کا حلیہ بھی درست کرو، ایسا کرنا اب تمہارا فرض ہے۔ وہ اتنا بھاری، لمبا اور قد آور آدمی تھا، میں اکیلی دبلی پتلی لڑکی اسے کیسے پکڑ کر اوپر بستر پر لٹاتی اور کیسے اس کا حلیہ درست کرتی؟ میں بے بسی اور لاچاری سے اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں وہیں پڑا سویا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھا اور میری طرف عجیب تعجب سے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم یہاں زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ نیچے سو گئے تھے، اس لیے میں بھی نیچے آگ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پھر وہ میری طرف مسلسل حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو شادی ہو چکی، کیوں نہ میں اس شخص کو پیار سے سمجھاؤں، تو شاید یہ میری بات مان لے اور اس دلدل سے نکل آئے۔ ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ چل سکے۔ میں تھوڑا آگے بڑھی اور ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے انتہائی نرم، خلوص اور پیار بھرے لہجے سے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی وجہ سے اس بڑے سے گھر میں آئی ہوں۔ خدا کے لیے آپ یہ نشہ کرنا چھوڑ دیں، مجھ سے دوستی کر لیں۔
बेशक मुझे बीवी ना समझें, लेकिन मुझसे दोस्ती तो कर लें। क्या मैं आपका दुख समझ सकती हूँ? क्या मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ? तो उसने एक सर्द और बेहिस नज़र मेरी तरफ देखा और फिर एकदम से मेरा हाथ झटक कर उठा और अलमारी की तरफ चला गया, जैसे उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया था। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा कि रात को मैंने यहाँ सामान ला कर रखा था, मेरा वो सामान कहाँ गया? अब फिर से वही सामान सामान होने लगा था और मैं तो डर गई। मैंने घबरा कर कहा कि ना मैं सामान के बारे में जानती हूँ, ना मुझे पता कि आपका कौन सा सामान है। तो वो मेरी तरफ शदीद गुस्से से पलटा और चीख कर कहने लगा कि तुम ही ने अम्मा को कहा होगा, अम्मा रात को आई थी और तुमने ही मेरा सामान छुपाया है। अम्मा ने तुमसे ज़रूर कहा होगा, मेरा वो शापर कहाँ है जो रात को मैंने यहाँ रखा था, शराफत से मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम याद रखोगी। मैं उसके जनूनी रूप, खुली जहरीली और सुर्ख आंखों को देखकर खौफ से डर उठी थी। मैंने डरते हुए कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कसम ले ले मैंने कुछ नहीं लिया और मैं किसी सामान के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं डर कर दीवार से जा लगी, लेकिन वो खूनखार गुस्से में मेरी तरफ बढ़ता ही चला आ रहा था। वो खूनखार नज़रों से मेरी तरफ बढ़ा और बेतहाशा मारने लगा। वो इतनी बेदर्दी से मुझ पर थप्पड़ बरसा रहा था कि मेरी आंखों में के आगे अंधेरा छाने लगा और कानों में साएं साएं होने लगी थी। कभी वो मेरे बाल पकड़कर इतनी बेरहमी से खींचता कि मेरी चीखें निकल जाती। मैं तड़पने लगी। बिलक बिलक कर मैंने रोना शुरू कर दिया और ज़ारो कतार रोते हुए बार बार पुकार रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो, कोई खुदा का बंदा मुझे यहाँ कर बचा ले। मेरी आवाज़ सुनकर कोई आए और मुझे इस दरिंदे से निजात दिलाए। मुझे मुसलसल मारता जा रहा था और गुस्से से चीख रहा था कि बताओ मेरा सामान कहाँ है? ज़रूर तुमने ही माँ को दिया होगा। मुझे उसके किसी सामान के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना अंदाज़ा हो चुका था कि वो यकीनन अपने किसी नशे की चीज़ के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने तो उसके किसी सामान को छुआ तक नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि वो कहाँ है। तो मैंने बार बार रोते इनकार किया तो उसने जल जलाकर अपने जेब से माचिस निकाली, तीली जलाई और वो जलती हुई तीली मेरे पाँव पर लगाने लगा। वो जालिम मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम इस तरह नहीं मानोगी तो इस तरह तो बताओगी ना कि आखिर मेरा सामान तुमने कहाँ रखा है। वो मेरे पाँव जला रहा था और बंद कमरे से मेरी दर्दनाक चीखें पता नहीं बाहर जा भी रही थी या नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं दिल में जो है रो रो कर रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही थी कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई इस कमरे की तरफ आ जाए। और फिर खुदा का करना ऐसा ही हुआ कि कमरे में अचानक से मुलाजमा दाखिल हुई थी और शायद उन लोगों तक हमारी आवाज़ें पहुंच चुकी थी। शायद बाहर राहदारी में गुजरते हुए उसके कानों में मेरी दर्दनाक चीखें पड़ गई थी, तो वो मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे में दाखिल हो गई थी। और जब उसने मेरी और उस शख्स की वो हौलनाक और खून आलूद हालत देखी तो एकदम से आगे बढ़ी, उसे धक्का देकर पीछे किया और घबरा कर कहने लगी, साहब आपका सामान मेरे पास है, मैं ला कर देती हूँ आपको। आपका सामान मैं अभी लाती हूँ, आप खुदा के लिए इनको छोड़ दें। बीबी जी के पास है आपका सामान, मैं वही लेने जा रही हूँ। वो थप्पड़ मार मार कर मेरी हालत गैर कर चुका था और मेरे पाँव कई जगह से जला दिए गए थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। मुलाजमा ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने एकदम से मुझे अपने पीछे कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस जहन्नम नवा कमरे से बाहर निकाल आई थी। शायद वो लोग उसे जानते थे, वो पहले भी ऐसी हरकतें करता होगा, इसलिए मुलाजमा को पता था कि उसे बातों में किस तरह लगाना है। मैं खौफ के मारे वहाँ से भागने लगी। वो मेरे पीछे पीछे थी और बार बार कह रही थी, बेगम साहिबा 1 मिनट मेरी बात सुने, 1 मिनट के लिए रुक जाएं। लेकिन मैं बदहवास होकर भाग रही थी और रोते हुए बोल रही थी कि मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैं इतने बड़े घर में महल नमा घर का मरकज़ी गेट मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरफ है, क्योंकि हम तो रात के वक़्त आए थे और उस वक़्त मैंने रास्ता कहाँ देखा था। मैंने मुलाजमा से तड़प कर कहा था कि मुझे इसी वक्त अपने घर जाना है, मुझे गेट के बारे में बताओ कि कहाँ है। उसने मेरा बाजू होले से पकड़ा और कहने लगी, आप फ़िलहाल मेरे साथ चले, मैं आपको बड़ी बेगम के पास के लेकर जाती हूँ और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आज के बाद आपको नहीं मारेंगे। मैं बेगम साहिबा से कहती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, वो ज़रूर आपको आपके घर छोड़ आएंगी। बेगम साहिबा उनसे बात करेंगी और उनका सामान उन्हीं के पास होता है, वो दे देंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे।
वो मुझे अपने साथ लेकर बड़ी बेगम साहिबा के कमरे की तरफ जाने लगी। बड़ी बेगम साहिबा यानी मेरी सास फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ़ थी। मुझ पर कितनी क़यामत गुजर गई थी उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने जब मुझे बिगड़ी हुई हालत में मुलाजमा के साथ आते हुए देखा, मेरे बिखरे हुए बाल, जले हुए पाँव देखे तो एकदम से खड़ी हो गई। मुलाजमा ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत के बावजूद उनके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी का एक भी असर मुझे नज़र नहीं आया। वो उल्टा मुझ पर रौब जमाते हुए कहने लगी, लड़की क्या है तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था। ऐसे मर्दों को प्यार से समझाते हैं तो वो बात मान जाते हैं। तुम्हें किस मकसद के लिए लाई हूँ मैं? तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए आई हूँ। मैं ज़ारो कतार रो पड़ी। मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। आपसे जितनी जल्दी हो सके मेरे अब्बा जान को फ़ोन कर दें, वो मुझे आकर यहाँ से ले जाएं। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। ये सुनते ही उसका रवैया 1 मिनट में बदल गया और मेरी तरफ घूर कर सख्त और जहरीले लहजे में कहने लगी, रहना तो तुम्हें यहाँ पड़ेगा बीबी, अब तुम वापस नहीं जा सकती। और उसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार से तुम ही समझाओगी और उसे इस गलत रास्ते से तुम ही हटाओगी। इतना रुपया हमने तुम पर कोई मुफ्त में खर्च नहीं किया, और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और मेरी एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारे अब्बा को उठा लिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनका इंतकाल कब और कैसे हो गया। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम भी हमारे साथ तावन करो। इसके लिए उसका नशा मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके देना और प्यार से समझाना, वो मान जाएगा। औरत में बहुत बड़ा नशा होता है और तुम कैसी औरत हो जो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकी। मैं उनकी जहरीली और सफ़ाकाना बातें सुनकर दंग रह गई। पाँव के जलने की वजह से शदीद जलन और दर्द की लहरें उठ रही थी, लेकिन उस संगदिल औरत को मेरी तकलीफ़ की ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसने मुझे हुक्म देते हुए कहा कि यहाँ आईने के सामने खड़ी हो जाओ, अपने बाल बनाओ, अपना हुलिया सेट करो और वापस अपने कमरे में जाओ और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। उसे अब दिखाओगी कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है तो उसे एक बार ही ऐसा दौरा पड़ता है, वो शदीद गुस्से में आता है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जब वो नशा कर लेता है और तो उसके बाद जब नॉर्मल होता है तो बात समझता है। तुम अभी जाओ और उससे बात करो और यही उसे समझाने का अच्छा वक्त है। मैं खौफ से कांप रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे अभी घर जाना है। मेरी बात बात पर यही जिद जारी थी तो वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी और धमकाते हुए बोली कि जो कहा है वो करो तो अच्छी बात है, वरना उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। मैं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगी जो फ़हद ने किया है। अब मेरे सामने कुआं था और पीछे खाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौत सामने नज़र आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बुरी तरीके से फंस चुकी थी। मुझे अम्मा अब्बा याद आ रहे थे। मैं शदीद बेबस हो चुकी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती तो ये ज़ालिम औरत भी मुझे कभी भागने ना देती और मेरे माँ बाप के साथ भी बहुत बुरा सलूक होता, उनकी जान को ख़तरा हो जाता। मैं बुरे तरीके से इनके जाल में अब फंस चुकी थी। मैंने डरते डरते कांपते कदमों से दोबारा अपने कदमे में कदम रखा। कमरे में फ़हद बिस्तर के पास नीचे ज़मीन पर बैठकर शायद अपने नशे की खुराक ले चुका था। मैं उससे शदीद खौफज़दा थी और वो खामोशी से मुझे देख रहा था। मैं डर के मारे दीवार के साथ लग कर खड़ी हो गई और फिर मैंने आहिस्ता से रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं ली थी। आपका जो भी सामान था वो आपकी माँ ने उठाया था। आपका सामान मैं नहीं उठाती, आपकी माँ रखती हैं। लेकिन खुदा के लिए आप मुझे छोड़ दें और मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दें। आखिर मेरा कसूर क्या है? आपकी मम्मा मुझे मेरे माँ बाप के पास नहीं जाने देती, मुझे उनके पास जाना है। ये कहते कहते मैंने उस शख्स के आगे हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरे पाँव के जलने की दर्दनाक लहरें जिस्म में उठ रही थी और वो मुसलसल खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। पता नहीं मेरी बातें उसे समझ भी आ रही थी कि नहीं। वो बगैर कुछ कहे लेट कर बिस्तर पर आराम से सो गया और मैं सोफे पर बैठी थी कि और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह रहे थे। पाँव पर शदीद जलन हो रही थी और चेहरे पर उसके थप्पड़ों के निशानात थे। सारी रात रोते हुए गुजर गई।
صبح جب میں نماز کے لیے اٹھی سجدے میں گر گڑا کر رو رو کر دعا مانگنے لگی کہ اے میرے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ جب میں نماز کے بعد پلٹی تو فہد جاگ چکا تھا اور بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی تو نرمی سے کہنے لگا کہ تم رو کیوں رہی تھی؟ اللہ سے تم کس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم روتے ہوئے کسی گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں، ابا نے بڑے پیار سے پالا تھا، اگر آپ کو آپ کی محبت نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میرے ماں باپ کو معاف کر دیں۔ آپ کی ماما نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے ابا جان کی جان لے لیں گی، اور میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ مجھے یہاں صرف اس لیے لائی ہیں تاکہ میں آپ کی نشے کی عادت چھڑوا سکوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے پیشمان سا ہو گیا، اور پھر پیشمان سا ہو کر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے نشے کی طلب ہوتی ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، مگر تم لوگ اتنی بڑی گاڑیوں اور پیسے کے لالچ میں آ گئے، اور تم لوگوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اتنی دولت مند فیملی تم جیسے غریبوں کے گھر بار بار کیوں جا رہی ہے؟ میری ماں کو ایک کیئر ٹیکر چاہیے تھی جو وہ میرا خیال رکھ سکے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے آزاد کر دے۔ میرے ماں باپ کو پیسوں کا لالچ نہیں تھا۔ جب آپ کی اماں بار بار ہمارے دروازے پر آئیں تو میرے ماں باپ نے ہاں کر دی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، کیا تم میری دوست بنو گی؟ اگر تم مجھے اس دلدل سے نکال لو تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نشہ ایک دن میں نہیں چھوٹ سکتا تھا۔ میری ساس مجھے نشے کی پڑیا لا کر دیتی تھی، لیکن میں نے عقل مندی اور چالاکی سے کام لینا شروع کر دیا۔ میں اس کی خوراک کو یکدم بند کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ بالکل تھوڑا تھوڑا کم کرنے لگی۔ اللہ کے حضور دعا کرتی، اس پر پڑھ کر دم کرتی، اور جب فہد کو نشے کی شدید طلب ہوتی اور اسے میری دی ہوئی کم خوراک سے سکون نہیں ملتا تھا تو وہ شدید درد اور پاگل پن میں شدید غصے میں بھی آتا تھا۔ وہ الماری سے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا بھی تھا، غصے میں چیختا بھی تھا، اور کبھی کبھار تو زبردستی نشہ مانگتے ہوئے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا۔ میں درد سے تکلیف سے روتی بھی تھی، لیکن ہمت نہیں مارتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کا اپنا غصہ نہیں بلکہ اس زہریلے نشے کا غصہ ہے۔ میں اس کی مار برداشت کرتی رہی، پھر پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلاتی، اس کا سر دباتی، اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گرا کر رو کر التجا کرتی تھی کہ اے میرے مالک میرے شوہر کو اس جہنم سے نجات دلا دے۔ میری اس مسلسل محنت، حوصلے اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فہد کا جسم اس زہر کے بغیر رہنے کا عادی ہونے لگا۔ اسے کم سے کم طلب ہونے لگی۔ خوراک گھٹتے گھٹتے اب صرف برائے نام رہ گئی تھی، اور بالآخر وہ مبارک دن بھی آ گیا تھا جب پورے ایک ہفتے سے اس نے نشے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اس کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی اور اسے طلب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سرخ پن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور مسکرا کر میرا احسان ماننے لگا کہ میں نے اتنی مار کھا کر بھی اس کی زندگی بچا لی تھی۔ اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھ کر میری ساس خوش تو ہوئی تھی، لیکن ایک دن میرے پاس آئی۔ میرے پاس آ کر بے حسی سے کہنے لگیں کہ اب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ بے شک تم اگر چاہو تو اسے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تم ہمارے معیار کی نہیں ہو، میں تمہیں ڈھیروں پیسہ دوں گی، اس پیسے سے تمہاری زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ یعنی وہ مجھے کام کی ملازمہ سمجھ کر دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر فہد تیار ہے تو میں چلی جاؤں گی، اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ غصے سے بولی کہ چالاکی مت کرو، تم خود اسے کہو کہ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر تم اسے کہو گی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ فہد پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا اور طنزیہ بولا، میری ماں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، جس عورت نے مجھے اتنے مشکل وقت سے نکالا، میرے ہاتھوں مار کھائی، آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ جب میں نشہ کرتا تھا تو آپ مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی، کئی دن مجھے منہ نہیں لگاتی تھی۔ میں ندا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نہ صرف مار کھائی بلکہ میری باتیں سنی اور مشکل وقت میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔
یہ بات میں ندھا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری ساس کا چہرہ فک ہو گیا، وہ غصے سے چلانے لگی۔ یہ گھر جائیداد تمہارے دبئی والے بھائیوں کی بنائی ہوئی ہے، اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو میں تم دونوں کو بھی اسی وقت گھر سے باہر نکال کر رکھ دوں گی اور تمہیں اس جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ فہد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ڈٹ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ یہ گھر اور جائیداد اپنے پاس رکھ لیں، مجھے سب کچھ چھوڑنا منظور ہے لیکن ندا کو نہیں۔ ساس نے غصے میں ہمیں ایک جوڑے میں گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ شاید میرے شوہر کو سبق سکھانا چاہتی تھی، لیکن فہد مجھے اپنے ایک مخلص دوست کے ایک چھوٹے سے پرانے فلیٹ میں لے آیا۔ وہاں کوئی آسائش نہیں تھی لیکن سکون تھا۔ فہد نے دن رات محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اور چھوٹی موٹی نوکری کرتا، کڑی محنت کرتا اور میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف اس کی ماں اس کے اتنے بڑے بنگلے میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اور جب اسے پکا یقین ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اس کا بیٹا اب اس غریب لڑکی کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، وہی اس کی سچی خوشی ہے، تو ایک دن وہ پچھتاتی ہوئی روتی ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے اس فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور مجھ سے معافی مانگی تھی۔ مجھے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں خود غرض ہو گئی تھی، تم دونوں اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ ہم نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا، ان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ آج ماشاءاللہ ہماری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور ہم ایک بے حد خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے وہ بڑا سا بنگلہ میرے نام کر دیا ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی دولت، گاڑیوں اور ظاہرداری کے لالچ میں آ کر اندھا دھند فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی اپنے کو نشے کی یا کسی بری لت کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اسے غصے اور نفرت سے دھتکارنے کی بجائے صبر، محبت، حسن اخلاق اور عقل مندی سے ہی اس کی زندگی کو سنوارا اور سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔